لیکچر صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف بیٹھ کے آپ سبحان اللہ ہی کہتے رہیں، لیکچر یہ ہوتا ہے آپ سن رہے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ حضور جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت جو ہے وہ دو قسم کے ہے۔ ایک تو جو میرے ساتھی ہیں جنہوں نے آیت پڑھ دی اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن، ایک عدت تو یہ ہے، اور دوسری عدت یہ ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے، جس کا شوہر فوت ہوا ہے، اگر اسے بچہ پیدا ہونے والا ہے تو پھر وہ اپنا اس طرح کرے گی کہ وہ تا وضع حمل، یعنی جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی۔ اب اس کے لیے 4 ماہ 10 دن نہیں ہے، اگر شوہر کے فوت ہونے کے 2 گھنٹے بعد بچہ پیدا ہوا تو عدت ختم، اگر 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو عدت وہاں جا کے ختم ہو، یعنی اس کی عدت جو ہے وہ تا وضع حمل ہوگی۔ اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے، اس کا پیٹ بالکل صاف ہے اور وہ حاملہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اسے 4 مہینے 10 دن، لیکن یہ 4 مہینے 10 دن ساتھی نے بھی کہا اور باقی احباب کے بھی ذہن میں ایسے ہی ہوگا، لیکن میں تو قرآن پاک میں اور حوالے سے پڑھتا ہوں، یہاں پہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور چھوڑ جائیں پیچھے اپنی بیویاں، وصیتاً ان کو حکم دیا گیا کہ وہ وصیت کریں لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن انہیں خرچہ دیا جائے، الی الحول 1 سال کا، غیر اخراج، اور 1 برس تک انہیں اس گھر سے باہر نہ نکالا جائے۔ اس آیت کے اندر 2 باتیں، 3 باتیں، ایک تو یہ کہ مرنے والا وصیت کرے، دوسرا یہ ہے کہ عورت کو مرد کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، اسے صرف 1 سال کا خرچہ ملے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی عدت 1 سال ہوگی۔ اب ہم عدت 1 سال گزارتے ہیں، بول تو دے، بولے اونچی آواز سے، ہوتا ہم سارے اپنے ہی بیٹھے ہیں، جب میں غلطی کروں گا تو آپ مجھے سمجھا لیں گے، علماء بیٹھے ہیں یہاں پہ، جب آپ کریں گے تو سارے ہم آپس میں کر لیں گے، کھل کے بیٹھیں، کوئی بات نہیں، میں نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی۔ جب میں کو فرسٹ ٹائم میں نہیں آ گیا ہوں کہ تھوڑا سا آپ منہ بنا کے ادھر ادھر کر کے بیٹھیں گے اور میں اسٹیج سے اتر کے بھاگ جاؤں گا، یہ تو الحمدللہ پیر صاحب کی زیر صدارت اپنوں کا جلسہ ہے، میں تو وہاں بھی بیٹھا رہا ہوں جہاں گولیاں چلتی تھیں، میں نے تو ہتھکڑیاں پہن کے بھی ذکر رسول کر کے دیکھا ہے، جیل کی کال کوٹڑیوں میں جا کے بھی ذکر رسول کر کے دیکھا ہے، اور سامنے بیٹھ کر میری تاریخ ہے قرآن پاک، سامنے بیٹھ کر میں نے گولیاں کھائی ہیں۔ اب کوئی مجھے نہیں لگی تو یہ پوچھو جا کے زہرا کے بابا سے کہ مجھے بچایا کس طرح ہوگا۔ یہ آپ کے پہاڑ کے اس طرف والے سارے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، تو فرسٹ ٹائم میں ملاقات ہے آپ کے ساتھ، لیکن حجاب کیسا ہے؟ میرا اور آپ کا ایک رشتہ ہے، میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے کہ آپ بھی اسی سرکار کے غلام ہیں جن کی در کی گدائی میں کرتا ہوں، یعنی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچی آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ اس طرح نہیں، جو سرکار کو ماننے والا اونچی آواز سے کہے گا، باقی بے شک منہ پرلی طرف کر لیں جی، اور اونچی آواز سے کہہ دیں۔ نہیں ابھی مزہ نہیں آیا، اتنے سارے ہیں، پتہ نہیں لنگر نہیں کھایا آپ نے جی۔ آپ کھلیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ، اور کس طرح کہتے ہیں کہ راہ پر لگا تو لائے ہیں ان کو باتوں میں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، ٹھیک ہو۔ تو اب یہاں پہ حضور یہ ہے کہ 3 باتیں، ایک تو مرد وصیت کرے گا، کس بات کی؟ کہ اس کی بیوی کو 1 سال کا خرچہ دیا جائے، اور غیر اخراج 1 برس تک اسے گھر سے نہ نکالا جائے۔ اب کیا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت تو موجود ہے، ہم اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم عورت کو مرد کی وراثت میں سے بھی حصہ دیتے ہیں۔ ویسے یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل تو بیٹیوں کو باپ نہیں دیتا حصہ، بہنوں کو بھائی نہیں دیتا، تو بیوی کو شوہر کا حصہ کیسے ملے گا؟ یہ تو ماشاءاللہ ہم تکڑے لوگ ہیں نا، ہم تو جنگ کر رہے ہیں قرآن پاک کے خلاف، شریعت اسلامیہ کے خلاف، ہم تکڑے ملک ہیں، خان ہیں، چودھری ہیں، پیر ہیں، ہم پاورفل لوگ ہیں، ہم اپنی مرضی کا قانون چلائیں گے۔ قرآن بے شک کہتا رہے کہ ماں کا اتنا حق ہے، باپ کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، بہن کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا، لیکن ہم نے جو حرام کھانے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ہم کھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حضور آج نہیں تو کل آپ کو حساب دینا ہوگا۔
آج یہاں بیٹی کا حق آپ مار لیں گے، کھا جائیں گے، بہن کو حق نہیں دیں گے، ماں کو حق نہیں دیں گے، بیوی کو حق نہیں دیں گے، تو یہ بات ذہن میں رکھ کے جائیے گا کہ رب نمازیں تو معاف کر دے گا، روزے تو معاف کر دے گا اگر آپ نے نہیں رکھے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو وہ آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ تو اب یہاں حضور غور کیجیے گا، اسے ایک تو اپنا 1 سال کا خرچہ، 1 سال کی عدت اور گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ یہ آیت تو کہتی کہ 1 سال عدت گزارو، ہم گزار رہے ہیں 4 مہینے 10 دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عارضی حکم تھا آغاز اسلام میں، آغاز اسلام میں۔ پھر جب اسلام نے قانون وراثت کو نافذ کر دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے اندر پورے کا پورا چیپٹر بیان کر دیا گیا کہ کس کا کتنا کتنا حصہ بنتا ہے، تو یہاں پہ وہ سال کا خرچہ جو تھا وہ اس کے ساتھ منسوخ ہو گیا، اور عدت سال کی کم کر کے 4 مہینے 10 دن، وہ دوسری آیت یہاں پہ موجود ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ یہ دوسری آیت، آیت تو سال والی بھی موجود ہے، آیت 4 مہینے 10 دن والی بھی موجود ہے۔ تو آپ پوچھیں گے کہ مولانا کس پہ عمل کریں، تو مولانا کہے گا کہ 4 مہینے 10 دن والی، تو حضور سال والی بھی تو قرآن میں ہے، تو کسی عورت کو سال عدت گزروا لیا کریں اور کسی کی 4 مہینے 10 دن گزار دیا کریں۔ کہا جی نہیں، ہم ڈیفینٹ صرف 4 مہینے 10 دن کی عدت گزاریں گے، اس آیت کی تلاوت کر کے ثواب حاصل کریں گے، لیکن وہ سال والی آیت پہ عمل نہیں کریں گے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ منسوخ کر دی گئی، وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ بات کو سمجھیے گا کس طرح حکم منسوخ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ پانی لاؤ، شاگرد کو کہا، بیٹے کو کہا کہ پانی لاؤ جلدی، وہ اٹھا، وہ ابھی دروازے سے باہر گیا تھا، تو میں نے کہا پانی نہ لے کے آؤ۔ اب وہ کیا کرے گا؟ لے کے آئے گا کہ نہیں؟ اونچی آواز سے بولے، نہیں لے کے آئے گا۔ کیوں؟ پہلے حکم دیا لانے کا، بعد میں حکم دیا نہ لانے کا، تو بعد والا حکم پہلے حکم کو منسوخ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعد والا حکم جو ہے اس نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا، تو یہ پہلا حکم ہے سال کی عدت والا، 4 مہینے 10 دن والا بعد کا حکم ہے، تو بعد والے نے پہلے کو منسوخ کر دیا۔ یہ میں نے صرف ایک نظیر آپ کو دکھائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تبدیلی کرنا چاہتا ہے، جو ایڈ ہاک بیس کے عارضی قانون ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو دوسری آیت نازل کر دیتا ہے۔ تو جہاں اللہ کہتا ہے کہ مومنو تمہارے پاس میرا عزت والا رسول آ گیا ہے، جب بھی تم پہ مشکل آتی ہے، عزیزٌ علیہ ما عنتم، زہرا کے بابا کے دل کو چوٹ لگتی ہے اور آنسو مدینے والے کے نکلتے ہیں، تو حضور والا اگر یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو اس کی جگہ دوسری آیت بعد والی سنا دو۔ اگر منسوخ نہیں ہو چکی، منسوخ نہیں ہوئی ہے، تو قرآن پاک کا یہ حکم قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ امتی جہاں بھی ہوگا، جس جگہ بھی ہوگا، اسے جب بھی کوئی دکھ پہنچے گا، مدینے والا دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ صحیح، سرکار دیکھتے بھی ہیں اسے، سرکار جانتے بھی ہیں اسے۔ یہ آیت ایک تعلق پیدا کرتی ہے غلام اور آقا کے درمیان، امتی اور نبی علیہ السلام کے درمیان، یہ ایک باقاعدہ رابطہ ہے اس آیت کے۔ تو اس آیت کے اندر بھی کہا گیا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے میرے پیارے نبی، آپ کا دل اگر سخت ہوتا، آپ کا مزاج اگر سخت ہوتا، تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اتنے دیوانے تیری محفل میں نہ آ کے بیٹھے ہوتے۔ آج محبوب تو اشارہ کرتا ہے، تو وہاں مصر میں تو صرف ہاتھ کٹتے ہیں، تیرے تو ابرو کے اشارے پر یہ سر کٹوانے کے لیے تیار بیٹھے۔